عالم نقطہ حضرت علامہ مولانا محمد عادل مدنی اطاری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار کا اظہار فرمائیں گے۔ ان کے بعد انشاءاللہ پھر راجہ فیصل محمود سہروردی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا وأولانا وآقانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعض بندے درود پڑھنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کرنے میں کنجوسی نہیں کی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنے میں کنجوسی نہیں کی، اور ہم امتی ہو کر ان پہ درود پڑھنے میں کنجوسی کریں تو یہ جو محفل ہوتی ہے ایک خاص موقع ہوتا ہے عبادت کا، اور یہاں ایک موقع ہوتا ہے درود پڑھنے کا، ذکر خدا کرنے کا۔ ہر بندہ حضور کی بارگاہ محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بعد از حمد و صلاة میں نہتی واجب الترام صاحب عزت شام سٹیج پہ تشریف فرما، میرے مسلک کے عظیم علماء کرام اور میری بزم کے عظیم نام شہنشاہ نقابت عالم دنیا میں اور پورے پاکستان گونجنے والی آواز، بالخصوص اعلیٰ حضرت کے کلام کو خوش لہجے میں پیش کرنے والی شخصیت میری مراد جناب بدر اسلام بدر صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، اور میں اکثر ان کی نقابت کو پسند فرماتا ہوں کیونکہ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا کا نام لیتے ہیں دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے، اور کثیر تعداد میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور سیاسی شخصیات تشریف لائیں جا چکی ہیں، جو ثنا خان تشریف لائے، بالخصوص ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان، خوبصورت آواز کے مالک فیصل سہروردی صاحب آپ بھی تشریف لائے۔ اللہ آپ کا بیان اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ٹائم جو دیا گیا وہ آدھا گھنٹہ ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو اس سے بھی قبل ختم کیونکہ میری طبیعت میں یہ چیز ہے کہ جو ٹائم مخصوص ہے اسی کے مطابق گفتگو کی جائے۔ حالانکہ میں نے آگے جانا تھا 1 بجے خطاب تھا تلطالہ میں، تو وہاں میں نے کسی بندے کا ارینج کیا کہ اب یہاں سے نکلنا مناسب نہیں، ٹائم کی میں نے یہ ایڈجسٹمنٹ کی تھی کہ 12:30 تک یہاں بیان ہوگا، تو پھر آدھا گھنٹہ میرا آگے لگے کہ تلطالہ پہنچ جاؤں گا، 1 بجے وہاں خطاب شروع کرنا تھا۔ بہرحال جو رب کو منظور ہو ہوتا وہی ہے،
اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ پاک نمبردار آفتاب کیانی صاحب کی بلا حساب بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. سامنے ذی شام مجھے جو کہا گیا کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے وہ والدین کے شان اور والدین کے مقام پر گفتگو کرنی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو ہو اور ساتھ میں اولاد پر جو حقوق ہیں اس پر بھی گفتگو ہو اور جو باپ اور ماں پر حقوق ہیں ان پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ہے یہ بات کہ ہر خطیب یہ گفتگو کرتا ہے جی ماں کا مقام یہ ہے، باپ کا مقام یہ ہے. بالکل ہونا چاہیے، لیکن ماں اور باپ پر کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان پر بھی کچھ حق ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. توجہ کرنی، میری طرف آنے والے آتے رہیں گے، آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ نے توجہ کرنی ہے. بڑی خوبصورت گفتگو ہے انشاءاللہ، میں محسوس کروں گا. ماں اور باپ کا مقام حضور جان کائنات خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا. رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بھی بیان فرما دیا، اور قرآن کی بیشتر آیات ایسی ہیں جن میں جہاں پر رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں پر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب نے ماں اور باپ کی شان کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنے سے انشاءاللہ مرحوم کے نامہ اعمال میں ہماری طرف نیکیاں درج ہوتی چلی جائیں گی. رب ذوالجلال نے والدین کے ذکر کو قرآن کی زینت بنایا ہے. رب نے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے. اور یہ تھوڑی بڑی شان ہے ماں اور باپ کی کہ وہ قرآن جو محبوب پہ نازل ہوا ہے، وہ قرآن جو محبوب کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے، رب نے ان کی شان کو اس قرآن کا حصہ بنایا ہے. اور یاد رکھیں حضور جان کائنات علیہ السلام نے بھی بہت سارے مقامات پر ہمیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ ماں اور باپ ایک ایسی ہستی ہیں، یہ ایسے پھول ہیں، یہ ایسا ایک باغ ہے جس کی خوشبو دیر تک آتی رہتی ہے. اور یہ بات کرتا چلوں تو وجہ نہیں ہے کہ ماں اور باپ ایک ایسے خوبصورت پھول ہیں کہ ان کی خوشبو تر و تازہ تب تک رہتی ہے جب تک یہ حیات رہتے ہیں، اور حیات کے بعد بھی بندہ اگر ادب والا ہو، عقیدت والا ہو، درود اور دعا کرنے والا ہو تو ان کا فیضان مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے، کیونکہ وقت کی قلت ہے، اگر میں گفتگو کروں گا مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے اور خوبصورت انداز سے کرنی ہے. رب ذوالجلال نے ماں اور باپ کی شان کو قرآن کا حصہ بنا کے، توجہ ہے کئی سبحان اللہ، پھر کئی سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ماں اور باپ کے حکم کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ یہاں پر اپنی عبادت کا حکم بھی دیا اور وہیں پہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا. اب قرآن سننا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ. رب فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا. اے پیارے خالق و مالک جل جلالہ، تو نے سارے فیصلے فرما دیے، ہر مقام پہ تیرا فیصلہ ہے. لیکن اے خالق کائنات، یہاں پہ نے کون سا فیصلہ فرما دیا؟ رب نے فیصلہ فرما دیا، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ تعبدو الا اياه، عبادت فقط رب کی جائے گی، عبادت
عبادت فقط رب کی جائے گی، سجدہ فقط رب کو کیا جائے گا، قرآن فقط رب کے لیے پڑھا جائے گا، ذکر و اذکار رب کے لیے کیا جائے گا، اور رب کے لیے نماز کو ادا کیا جائے گا۔ عبادت فقط رب کے لیے، سجدہ فقط رب کے لیے۔ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ جناب توجہ کرنی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی نام خاک آلود ہو جائے جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا گئے اور ان کی خدمت نہیں کی ہے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے بڑھاپے کی عالم میں ماں باپ کو پایا اور جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ جناب توجہ کریں، فرمایا کہ ماں اور باپ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے، اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا آقا علیہ السلام کی برگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد بھی جانا چاہتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام کی برگاہ میں کیا کام ہے؟ جہاد بھی جانا چاہتا ہوں۔ میرا آقا نے فرمایا کیا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، رب تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جاؤ ماں باپ کی خدمت کر لو، رب تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جناب والا یہ تھوڑا مقام ہے کہ جہاد بھی جائے، اپنی جان کو رائے خدا میں خرچ کر دے، صرف کر دے، اپنے آپ کو شہید کرے، جہاد کا ثواب وہاں پر ملتا ہے، لیکن ماں باپ کا مقام کتنا ہے؟ خدمت کرو، رب جہاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، رب نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ٹائم ہی نہیں ماں باپ کو ٹائم دینے کا۔ آج بوڑھا باپ ترس رہا ہے کہ میرا بیٹا کس وقت مجھ سے مسکرا کے بات کرے گا، ماں دیکھ رہی ہوتی ہے میرا لال، میرا پتر کس وقت آئے گا میرے سے بات کرے گا، لیکن پتر جی بیٹھے موبائل لیے ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا کس وقت میرے ساتھ متوجہ ہوگا۔ اور یہ بات کرتا چلوں، جس دن کہیں موبائل آیا ہے قریبی دور ہو چکے ہیں، دور والوں کو قریب کر دیا گیا ہے، سامنے بیٹھا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ کس وقت گفتگو کرے گا، اور بندہ دور والے سے بات کر رہا ہے، سامنے بیٹھا پہ ہوئے کیوں نہ ہے، ٹائم ہی نہیں بال سے بات کرنے کا، سنگی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ زیادہ دیر رہنے والی، ہمارے نگرانے ہمارے رکن شورا حاجی ازل فرمایا کرتے ہیں کہ جب تم دیکھو ماں اور باپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو سمجھ لو اب یہ زیادہ دیر تمہارے پاس رہنے والے نہیں۔ جب بال سفید ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو اب یہ تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، خدمت کر لو، جنت حاصل کر لو۔ جناب توجہ کری، میرا آقا علیہ السلام کی برگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احسن الناس بخلق، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ میری تعظیم کا، میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ جناب توجہ کری، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا قال امک، فرمایا تیری ماں ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، میں باہر بڑا حاجی ہوں، بڑا نمازی ہوں، بڑا اچھے بولنے والا ہوں، حاجی صاحب فلانا صاحب کہنے والا، لیکن جب ماں کے ساتھ بولتا ہوں زبان میں سخت بھیجا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ بولتا ہوں تبھی اتنی بڑی سختی ہوتی ہے، جہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتر کہتے ابا جی کسی ماڑے سے کیتا ہی کی، ہاں جی یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں، ابا جی ماڑے سے کیا کیتا سی، ماڑی ماں ماڑے سے کیا کیتا۔ یقین مانے توجہ کرنی ہے، میرا آقا علیہ السلام کی برگاہ میں آئے تو کیا کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ میرا آقا نے فرمایا تیری ماں ہے۔
لیکن آج توجہ کرنی میری بات کی طرف کہ آج میں باہر بڑا اچھا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں جی بڑا بچنگا بندہ جی، بڑی سونی گفتگو کرنا ماشاءاللہ، جدو بولنا تے سونے پھل نکلنے اس منہ چوں، لیکن جدو گھر جانا تے ابے اور بولنا تے کیسی بولی بولتا ہے؟ ہاں ابا جی تاڑی تے کھانسی بھی کی تنگ کرنی، تو سیدھے ایسے بولنا ہمارے کی غصہ کرنا۔ یاد رکھیں یہ ماں اور باپ ہیں، ان کی تعظیم کو رب نے قرآن کا حصہ بنایا، مصطفیٰ کی زبان سے فرما دیا، فرمایا تیرے حسن اخلاق سنگیوں میں تو بڑا اچھا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو سمجھ لے دنیا تیری نہیں ہو سکتی، نہ تیری کبھی آخرت ہو سکتی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا قال ثم قال امک، فرمایا پھر بھی تیری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اس کے بعد کون ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں ہے جو سب سے زیادہ تیرے حسن اخلاق کی حقدار ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا قال ابو کا، فرمایا تیرا باپ ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر، بیٹا شکایت لے کر حاضر ہوا باپ کی، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، باپ کی شکایت بیٹا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا۔ بڑے توجہ والا واقعہ، میں بغیر سور کے سناؤں گا تاکہ یہ بات سمجھ آ سکے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام سے آ کر کہنے یا رسول اللہ مال میں کماتا ہوں، کھا میرا جاتا باپ ہے، مال میں کماتا ہوں میرا باپ کھا جاتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور اس کے باپ کو میری بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے۔ صحابی جا کر باپ کے پاس حاضر ہوئے، کہا جی آپ کو حضور علیہ السلام نے بلایا ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا جی تیرا بیٹا حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور اس نے آج جا کر یہ شکایت کی ہے کہ میں کماتا ہوں میرا باپ کھا جاتا ہے۔ اب باپ نے جب یہ بات سنی، اب دل ہی کے اندر کچھ الفاظ ایسے کہے جن کو رب ذوالجلال نے سن لیا، کیونکہ رب دلوں کی باتوں کو سننے والا ہے۔ رب نے اس بات کو سن لیا۔ اب جب وہ باپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو باپ ابھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آپ اس سے کہیں پہلے جو تو نے دل کے اندر کچھ اشعار کہے ہیں، کچھ بات کہی ہے، وہ رب چاہتا ہے کہ محبوب آپ بھی ان کو سن لیں۔ اب وہ کہنے لگا حضور میں تو وہ بات کسی سے کی نہیں، اس بات کو میں نے زبان پر بھی نہیں لایا، میں نے دل میں وہ بات کہی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا ابھی ابھی جبرائیل حاضر ہوئے تھے، میری بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنے والا ہے، اس سے دل میں کچھ الفاظ کہے ہیں، کچھ بات کہی ہے، کچھ اشعار کہے ہیں، رب کو اس قدر پسند آئے ہیں کہ یا رسول اللہ رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب بھی ان کو سماعت فرما لے۔ کہا یا رسول اللہ سننا ہے تو پھر یہ بات ہے۔ جب میں نے سنا کہ میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں میری شکایت لے کر آیا ہے، اور شکایت کیا تھی کہ کماتا میں ہوں کھاتا میرا باپ ہے، اب وہ باپ کہنے لگا دل میں نے جو بات کہی ہے وہ بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا تھا، اس وقت میں بڑا تھا، اس وقت یہ کمزور تھا، میں مضبوط تھا، طاقتور تھا، آج یہ طاقتور ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، کل یہ لاچار تھا، اس وقت میں مالدار تھا، آج یہ مالدار ہو چکا ہے، آج میں غریب ہو چکا ہوں۔ باپ یہ بات کر رہا ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ساری زندگی میں نے اس کے لیے کمایا ہے، جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے اپنی خواہشیں ترک کر دی، جب یہ بڑا ہونے لگا میں نے اچھا پہننا چھوڑ دیا، جب یہ بڑا ہونے لگا میں نے اچھا کھانا چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا اچھا کھائے، میری اولاد اچھا پہنے، میرا بیٹا اچھا بولے، لیکن یا رسول اللہ جب یہ میں نے سنا کہ یہی میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے ساری زندگی کمایا ہے، جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کو سر کر دیا ہے، یا رسول اللہ آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میری شکایت کے لیے جب حاضر ہوا میں اس قدر رویا کہ ساری زندگی میں نے اس کے لیے کماتا رہا، لیکن آج جب اس کی باری آئے تو آج اس نے کہہ دیا کہ کماتا میں ہوں کھاتا میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جا، بیٹے کو فرمایا جا تو بھی باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نمبردار کیانی صاحب کے بیٹے کو، آپ دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ
سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس کا دل نہیں کرتا کڑھائیوں والے کپڑے پہنے؟ دل نہیں کرتا اچھی خوبصورت قسم کی ویسٹ کوٹ پہنے؟ اچھا ایک پرنا رکھا ہوتا ہے. اب شادی حالوں میں آپ کو جانا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا بھی شادی حال میں داخل ہوتا ہے تو باپ بھی داخل ہوتا ہے. تو باپ کی حالت کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ پرانا پرنا سر پہ رکھا ہوتا ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور کبھی سفید کپڑے پہن کے، اور جہاں میں جب بیٹا داخل ہوتا ہے اس کے بوٹ جی 3000 کے شوز ہے جی، کپڑے ہاں جی 3500 کے کپڑے آئے تھے، 4000 کی سلائی دی تھی. اب بیٹا اچھے کپڑے پہن کے جب شادی حال میں داخل ہوتا ہے اور باپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ پہنے، لیکن باپ وہ ہے جو ساری زندگی اپنے لیے کمانا چھوڑ دیتا ہے، کماتا ہے تو فقط اولاد کے لیے کماتا ہے. اور جملے نہیں سننے کو ملتے، ہاں جی ماڑے پہ ماڑے سے کیتا ہی کیے، ایک گھٹی دے میں اپنے پیسے نہیں کیتی سی، ہاں جی ایک گھر دے میں اپنے پیسہ نہ بڑھایا. یاد رکھنا اگر آج تو اس مقام پہ ہے کہ آج تو گاڑی کا مالک بن گیا ہے، آج تو کوٹھی کا مالک بن گیا ہے، آج تو زمینوں کا مالک بن گیا ہے، تو یاد رکھنا اگر تیرا باپ تیری تربیت نہ کرتا، تیری ماں تیری تربیت نہ کرتی، تو بھی گلی کوچوں میں پھرنے والا ایک چرسی قسم کا ہوتا، تو بھی روڈوں پہ مانگنے والا ہوتا. باپ کا شکریہ ادا کیا کر، ماں کا شکریہ ادا کیا کر کہ جس باپ نے تیری تربیت کی ہے. آج لوگ تیری تعظیم کرتے ہیں، یہ اور کوئی نہیں، تیرے ماں اور باپ کے اٹھے وہ ہاتھوں کا صدقہ ہے. اور علماء فرماتے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا آقا فرماتے جب بندہ ماں اور باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. آج ہم بینک کے لیے دعا کرتے ہیں، دولت کے لیے دعا کرتے ہیں، مال کے لیے دعا کرتے ہیں، ہاں جی ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ماں اور باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. یاد رکھیں میرا آقا نے فرمایا حدیث پاک، میرا آقا نے فرمایا جب بندہ اپنے ماں اور باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو رب اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. آج ہم دربار میں جاتے ہیں، ماں باپ کو جا کے مانگنا چاہیے دربار پہ، اللہ ان کے صدقے عطا فرماتا ہے. آج ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب دعا کرو، حالات بڑے خراب ہو گئے، سمجھ نہیں آتی بڑا کماتا ہوں جاتا کہاں ہے. پہلے ایک کمانے والا 10 کھانے والے تھے، اب 10 کمانے والے ہیں، ایک کھانے والا ہے، پوری پھر بھی نہیں پڑتی. میرا آقا فرماتے جب بندہ ماں اور باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑتا ہے رب رزق کو تنگ کر دیتا ہے. دربار پہ جا کے مانگنے والے پہلے باپ کے پاس آ، پہلے ماں کے پاس آ. اس پیر سے بڑا پیر تیری ماں ہے، اس پیر سے بڑا تیرا پیر تیرا باپ ہے. تو پیروں کو تو راضی کرتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، تو پیروں کو تو جا کے نذرانے دیتا ہے، باپ ترس رہا ہوتا ہے کسی دن مجھے بھی خوبصورت چیز کھانے کو مل جائے. یاد رکھنا دربار پہ جا کے مانگو، جائز ہے، ثواب ہے، لیکن اس سے پہلے باپ کے پاس آ کے مانگ، ماں کے پاس سے آ کے مانگ. اسلام علیہ صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تیرا جملہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے جو عورت کا ہاتھ ہے وہ کوئی اور عورت نہیں ہے، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے. جو دن رات میری 1 جنوری کو والدہ صاحب نے انتقال فرمایا تو میں اپنی ماں کی بات سناتا چلوں. میں نے جب ماں کو فون کرتا نا مجھے دعا کرو تو ماں پتہ کیا کہتی تھی؟ پتر ماں دعائیں کرنی ہوتی، ماں کے کام دعائیں کرنی ہوتی ہیں، ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہے ماں. اور یہ باپ بھی کوئی کام نہیں ہے. کبھی آپ دیکھیں نا ریڈی کا ٹھیلا لگا ہوتا ہے، سردی ہو پھر بھی وہ ریڈی لگائے ہوگا، گرمی ہو پھر بھی ادھر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی خواہشیں ترک کر کے بچوں کے لیے لے کے آ جاتا ہے. آخری حدیث پاک پر میں گفتگو کروں اور اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کر آؤں. الجامع الصغیر کی حدیث پاک، یہ تو ہے ماں باپ کی شان، لیکن کچھ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر حاضر ہوا مندرہ سے آگے خطاب کے لیے، تو وہاں پر راستے میں مجھے ایک چرسی پوٹری بالکل پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور بالکل حالت زار تھی اس کی، روڈ پہ پڑا ہوا نشے کی حالت میں دت ہے. اب اس کو اپنی صورت بھی کوئی نہیں کہ میں کہاں پڑا ہوں کہاں نہیں پڑا ہوا، بالکل بے حال ہوا پڑا. میں جب وہاں سے گزرا تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی. میں نے کہا آج اس روڈ پہ پڑا چرسی ہے، پوٹری ہے، جس کے در جس نشے کی حالت میں یہ پڑا شرابی ہے، اس پر اس کا اپنا قصور بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اس کے ماں باپ کا قصور ہے. آج ہم پتہ ہے ہمارا بچہ اگر گلی کوچوں میں کھیل رہا ہو، کالجوں میں کھیل رہا ہو، بازاروں میں جاتا کیا کہتے ہیں نہیں بچہ علی دے چھوٹا نا،
بچی بازاروں میں اکیلی جاتی ہے، علی چھوٹی ہے، کالج میں اکیلی جائے نہیں، علی چھوٹی ہے، علی بڑی چنگی ماڑی بچی۔ یاد رکھیں اس دور کے اندر کسی پر اعتماد نہ کیا جائے، اس دور میں اپنی چیز کی حفاظت خود کی جائے۔ آج بھی یہ عام ہے، اس میں ہم سب ملوث ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گھرانوں کو ٹھیک کر لیں گے بھی حیا خود ختم ہو جائے۔ میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ آج یہ جہاں پڑا ہے نا، اس میں باپ کی کمزوری ہے۔ باپ نے اگر اس پہ نظر رکھی ہوتی تو آج یہ بیٹا یہاں نہ ہوتا، مصلی رسول میں کھڑا ہوتا۔ جی آج اگر باپ نے نظر رکھی ہوتی تو بیٹا محلے کا بدنام شخص نہ ہوتا، بلکہ لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہوتے۔ تو میرا آقا اسلام نے فرمایا حضرت مولا کائنات مولا کل علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، میرا آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ سب سے پہلے یہ پیغام ہے آخر میں، سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، تم اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ آج ہم کتنی نبی کی محبت اولاد کو سکھاتے ہیں؟ اگر ہم نے نبی کی محبت سکھائی ہوتی تو ہمارے بچے آج مرزا جیلوی کو نہ سن رہے ہوتے۔ ہم نے اگر محبت رسول سکھائی ہوتی تو گستاخوں کو نہ سن رہے ہوتے۔ اگر ہم نے نبی کی محبت اپنے بچوں کو بتائی ہوتی تو آج کے بچے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر نہ کہہ رہے ہوتے۔ آج اگر ہم نے اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھائی ہوتی تو نبی کو بشر ہی نہ کہہ رہے ہوتے، بلکہ یہ کہہ رہے ہوتے نبی بشر بھی ہے، نبی نور بھی ہے۔ نبی کی محبت سب سے پہلے فرمایا۔ اور میں نے جب اس حدیث پاک کو پڑھا نا تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا رب نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن، پھر اس کے بعد نبی کی محبت کو رب نے قرآن سے پہلے سرکار نے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ بڑی توجہ والی بات ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ حضور فرماتے کہ ادبوا اولادکم علی قراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا ادب سکھاؤ، لیکن حضور نے پہلے محبت کا درس دیا ہے کہ نبی کی محبت پہلے سکھاؤ۔ پتہ چلا نبی کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، پھر قرآن کا ذکر مصطفیٰ نے فرمایا۔ اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن فائدہ اسی کو دے گا، قرآن فائدہ اسی کو دے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی۔ پھر جب وہ قرآن پڑھے گا تو یہ قرآن پڑھنا بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور اپنی اولادوں کو سکھانا ہے نبی کی محبت، اس کے بعد اہل بیت کی محبت۔ ہمارے بچوں کو کرکٹوں کے نام آتے ہیں، ہاں جی فٹ بال والوں کے نام آتے ہیں، لیکن اہل بیت پاک کے نام نہیں آتے۔ ہمارے بچوں کو نبی علیہ السلام کے شہزادے جو ہیں پتہ نہیں نام کتنے، نہیں پتہ، حقیقت بات ہے۔ کھڑا کر دیجیے کسی کو پوچھ دیا ہاں جی دسو نبی علیہ السلام کے بچے کتنے، ان کے نام کتنے، بیٹیاں کتنے، نام کتنے، نہیں پتہ۔ ہم نے سکھایا ہی نہیں، سکھاتے تب جب ہم نے سیکھا ہوتا۔ مولوی جیسا کہ چنگی نہیں لگنا نا، ایسا غلط کرنے کیوں؟ مولویوں کے پاس بیٹھے تو نہیں بہت آج کل مولوی لڑائیاں کرانے۔ یقین مانے یہ آپ کا جملہ ایک طرح سے ٹھیک ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ علماء جو سنی صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو میں علم حاصل ہوگا۔ جیسے حضرت فرمایا تھا ذکر صالحین کفارۃ، فرمایا نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی کفارہ ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضرت امام زین العابدین، ذکر اہل بیت چھڑا تو بات کرتا چلوں، امام زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول نہیں فرمایا، ساری زندگی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں نہیں کھاتے؟ بات کیا ہے؟ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے ماں کے ساتھ کھانا کھانا۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں ماں کے ساتھ اس لیے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھال کے اندر، پلیٹ کے اندر وہ چیز جو ماں اٹھانا چاہ رہی ہو میں اٹھا لوں، کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ جس کو سمجھے کوئی سبحان اللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ماں اٹھانا چاہتی ہو۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہمیں محبت کا درس دیتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ اور تعظیم والدین کا درس دیتے ہیں۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھانا چاہوں اور میری ماں اٹھانا چاہے پہلے میں اٹھا لوں، کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں، اور ماں سے پہلے کوئی لقمہ نہ اٹھا لوں، کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ جن کے ماں اور باپ حیات ہیں آج ان کی خدمت کر لیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی تعظیم کر لیں۔ یقین مانیں دنیا کے اندر میں نے جس کو بھی جس عہدے پر دیکھا ہے، جس مقام پر دیکھا ہے، اگر وہ سیاسی طور پر کسی عہدے پر ہے یا دینی طور پر کسی مقام پر ہے تو اس کے پیچھے ماں اور باپ کا ہاتھ ہے، اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ان کی خدمت کر لیں۔ میرا آقا نے فرمایا جس نے ماں کے قدم کو بوسہ دیا اسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جس نے ماں اور باپ کے چہرے کی زیارت کی
اللہ تعالیٰ ان کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کسی اور کو دیکھنے کا ثواب نہیں اتنا بڑا جتنا ماں اور باپ کو دیکھنے کا ثواب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو جن کے ماں اور باپ زندہ ہیں آج ان کی خدمت کر لیں, آج ان کی تعظیم کر لیں, آج ان کے قدم چوم لیں, آج ان کے ہاتھ چوم لیں, آج ان کی تعظیم کر لیں, ان کی خدمت کریں. یقین مانے آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا, آپ دنیا کے اندر خوش اور بالکل سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اللہ نمردار کیانی آفتاب کیانی صاحب کی بخشش فرمائے اور محترم جناب اویس بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ مرحوم کی بلا حساب بخشش فرما کر ان کی قبر کی مناظر کو آسان فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک عوامی مسئلہ ہے کہ جب عورت کی میت ہوتی ہے تو اہل خانہ کے کہتے ہیں صرف اپنے ہی کندھا دے سکتے ہیں, حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. سرکار نے فرمایا جس نے میت کو 40 قدم لے کر کندھا دیا, کندھے میں 40 قدم چلا, رب تبارک و تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ حدیث مطلقاً ہے, یہ حضور نے فرمایا کہ مردہ مرد ہو تو تب ثواب ملے گا, مردہ میت عورت ہو تو تب ثواب ملے گا, نہیں. سرکار نے مطلقاً فرمایا ہے اور مطلق کا یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ سب کے لیے ایک برابر ثواب ہوتا ہے. سرکار نے یہاں مطلقاً فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ عورت کے جنازے کو کندھا دے گا تب بھی اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے, چاہے وہ مرد کے جنازے کو کندھا دے گا تب بھی اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. تو یہ ایک عوامی مسئلہ ہے, ہر بندہ کندھا دے سکتا ہے کیونکہ وہ کندھا چرپائی کو دے رہا ہوتا ہے. تو عورت کو ہاتھ لگانا یہ غیر محرم کے لیے ناجائز ہے, چھونا دیکھنا تو یہ جو ہوتا ہے اس میں تو ثواب ہے, تو اس کو ناجائز کہنا اور اس پر یہ کہنا جی نہیں اور کسی کو نہیں اٹھانے دیں گے تو یہ ایک غلط رواج ہے, غلط مسئلہ ہے. اور اگر ایسا ہی ہے جی نہیں دے سکتے تو کہیں ایسا ہو جہاں اس کے لواحقین میں سے کوئی بندہ بھی پھر اٹھائے گا کون؟ حضرت فرما رہے تھے کیا وہ میت پڑی رہے گی, اب کوئی بھی نہیں اٹھائے گا, اب تو اٹھانا ہی پڑے گا, یعنی جہاں مجبوری بھی بن جائے. تو اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں یہ عوامی ہوتے ہیں, لیکن شرعی مسئلہ جو بہر شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر فرمایا کہ کندھا دینا جائز ہے اور ثواب کا کام ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.